نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العلي العظيم معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ایمان کا مسئلہ اعمال پر مقدم ہے۔ اگر عقائد اور ایمان ٹھیک ہوئے تو اعمال کے قبول ہونے کی پوری امید ہے، اور اعمال میں کچھ کمی اور کوتاہی بھی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معافی اور بخشش کی امید ہے۔ لیکن ایمان بگڑ جائے تو کوئی بھی اونچے سے اونچا عمل کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت اعمال سے پہلے ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ غور فرمائیں گے تو اسی ترتیب کو پائیں گے۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ایمان کا پھر اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ اعمال کے احکام کا نزول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوا کرتی تھی ان میں عموماً ایمان کا بیان ہوتا تھا، اور ایمان سے بہت قریب ہے اخلاق، ان کا بیان ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت اور ایمان کے اصلاح پر توجہ رکھنا اور اس کا مذاکرہ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ اعمال سے مقدم ہے۔ آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ کسی اعمال کے بگڑنے والے کو گمراہ کہا جاتا ہے، آپ کبھی نہیں سنیں گے۔ کسی کا عمل بگڑ جائے تو اسے گنہگار کہا جاتا ہے، اسے عربی میں فاسق، یا زیادہ بگڑ جائے تو فاجر کہا جاتا ہے۔
لیکن جب عقیدہ بگڑ جائے تو پھر اسے صرف گناہگار نہیں کہتے، پھر اسے گمراہ کہا جاتا ہے، اسے بدعتی کہا جاتا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی بخشش کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی گمراہوں کو ہدایت دے دیں گے، گمراہوں کو معاف کر دیں گے، یہ کبھی نہیں سنیں گے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو دارالامتحان بنایا ہے، آزمائش کا گھر بنایا ہے، تو اس آزمائش سے اصل مراد ایمان اور ہدایت ہے، اصل مراد ایمان اور ہدایت ہے۔ اس لیے محنت میں اصل محنت ایمان اور ہدایت کی ہے، اور اسی لیے حفاظت میں اصل حفاظت ایمان اور ہدایت کی ہے۔ ہر وقت میں مختلف فتنے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فتنوں نے سر اٹھایا تھا، لہذا کچھ لوگ جھوٹے مدعی نبوت ہو گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقابلے کے لیے فوج کی ٹکڑی بھیجی اور ان کو قتل کروا دیا، کیونکہ مدعی نبوت اگر توبہ نہ کرے تو واجب القتل ہے، اس کا دم حلال ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واجب کو ادا فرما دیا۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی فتنوں نے سر اٹھایا، مگر صحابہ کرام نے ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مشہور فتنہ خوارج نے سر اٹھایا۔ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کہہ رہے تھے، کچھ لوگ ان کو رسول اور پیغمبر کہہ رہے تھے۔ ان کا بھی مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اور ان سے جنگیں ہوئی، ان کے سر کو کچلا، ان کے مشن کو ناکام کیا اور اعلان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان کا جو کچھ بھی عقیدہ ہے وہ سراسر باطل ہے، گمراہی ہے اور واجب الترک ہے۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ کافر کہا۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے، بعد کے لوگ نہیں۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کچھ لوگوں نے سر اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کا بھی مقابلہ کیا، ان کا سر کچلا اور ان کے مشن کو ناکام کیا۔ تابعین کا زمانہ آیا، آپ جانتے ہیں کہ تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آپ تدوین فقہ سے پہلے مناظرے کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے بے شمار مناظرہ کیا جو خدا کی ذات کا انکار کرتے تھے، وہ دہریے تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی خدا نہیں ہے، جس کو آج ہم لوگ ناستک کہتے ہیں، وہ ناستک تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کی روشنی میں ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی موجودگی کو ثابت کیا۔
اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی وہ قوت جس کے بارے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی اس قوت کو ان کے سامنے ثابت کیا، ان کو ہرایا، اور ان کے جو بھی بوسیدہ اور کمزور دلائل تھے ان کے دلائل کا جواب دیا، ان کے دلائل کو توڑا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہوئے۔ امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہوئے۔ حضرت سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، یہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہوئے۔ آپ ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو دو چیزیں نمایاں طور پر پائیں گے، دو چیزیں نمایاں طور پر پائیں گے۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی حفاظت، قرآن کی بھی، اس کے الفاظ کی بھی، اور اس کا جو ترجمہ ہے، اس کے جو معانی ہیں، اس کے جو مفہوم ہے اور اس کی جو مراد ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، قرآن کے الفاظ کی بھی اور قرآن کا جو ترجمہ ہوگا اور جو اس کا مفہوم اور معنی بنے گا، اور اس آیت سے، اس لفظ سے، قرآن کے کسی لفظ سے جو مراد اللہ اور رسول کی ہے، ان حضرات اکابرین امت نے اس کی حفاظت کی ہے۔ آپ جب ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو اس پہلو کو سب سے زیادہ نمایاں طور پر آپ محسوس کریں گے۔ ہاں، ان اکابرین نے واقعی اس کی حفاظت کی ہے۔ آج 1450 سال گزرنے کو ہو گئے، مگر ایک حرف میں تبدیلی آنے کی گنجائش پیدا نہیں ہوئی۔ اس طرح حفاظت کی، اپنی جانوں کو داؤں پر لگایا، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ اور رسول کے تعلیمات کی حفاظت میں کھپایا، اپنی دولت کو اس میں لگایا اور افرادی قوت کو اس میں صرف کیا۔ جتنے راستے ہو سکتے تھے ان تمام راستوں کو انہوں نے اختیار کیا۔ لہذا آج پوری دنیا میں جو لوگ بھی مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کو نمایاں طور پر محسوس کرتے ہیں کہ ہاں، ان اکابرین امت نے اسلام کی نمایاں خدمت انجام دی ہے۔ آج ہم لوگ جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ لکھتے ہیں، کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ انہی کے علوم میں سے چند باتیں حاصل کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنا کچھ بھی ایجاد کردہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ ان کی زندگیوں کو پڑھنے پر محسوس کریں گے وہ کیا ہے؟ باطل کا بھرپور مقابلہ۔ الگ الگ ائمہ کے دور میں الگ الگ فتنے تھے، مگر جس امام کے دور میں جو فتنہ تھا اس امام نے، اس وقت کے علماء نے اس فتنے کا بھرپور مقابلہ کیا، اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے گویا فرض عین سمجھا۔ حالانکہ یہ فرض عین بعض اوقات میں ہو بھی سکتا ہے، مگر عموماً فرض کفایہ ہے۔ جہاں کوئی اور نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ فرض کفایہ فرض عین بن جاتا ہے۔ مثال سمجھاؤں، جنازے کی نماز کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ لیکن جہاں پر کوئی اور نماز پڑھنے والا نہ ہو، صرف ایک دو آدمی ہو، تو ان ایک دو آدمی پر اس جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہوگا یا فرض عین ہوگا؟ اب فرض عین ہوگا، فرض کفایہ نہیں ہوگا۔ اب فرض عین ہوگا، فرض کفایہ بدل جاتا ہے۔
اسی طرح میت کو غسل دینا یہ سنت علی الکفایہ ہے، یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر کوئی غسل دے کر اجرت لے لیتا ہے تو اجرت لینا بھی جائز ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر کوئی دوسرا غسل دینے والا ہے ہی نہیں، ایسی جگہ پر میت کو غسل دینا اس کے اوپر سنت علی الکفایہ نہیں ہے، بلکہ اسی کے اوپر واجب ہے، اور واجب کی اجرت لینا شاید آپ سب جانتے ہوں گے جائز نہیں ہے، واجب کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، لہذا یہ بندہ نہلا کر میت کو اجرت بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ مسئلہ بدل کر اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ اسی طرح فتنوں کے دور میں، اسی طرح جہاد کے دور میں جہاد فرض علی الکفایہ ہوا کرتا ہے، لیکن اگر امام اعلان کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کر دیا تھا، اس وقت فرض علی الکفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہو گیا تھا، چنانچہ جتنے صحابی جہاد میں جانے سے چھوٹ گئے تھے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مسجد نبوی میں آ کر توبہ کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت توبہ کی آیت نازل فرمائی تھی۔ اسی طرح نبی کے زمانے کے بعد بھی جہاد فرض علی الکفایہ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر امام وقت اعلان کر دے گا تو فرض عین ہو جائے گا، پھر کسی کے لیے بھی پیچھے رہ جانا جائز نہیں ہوگا۔ بالکل یہی حال فتنوں سے مقابلہ کرنے کا ہے، اور یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کا ہے۔ عام حالات میں فرض علی الکفایہ ہے، لیکن کچھ مخصوص حالات ہو سکتے ہیں جس میں فرض عین ہو جائے، اور حفاظت کرنا، مقابلہ کرنا فرض علی الکفایہ ہے، مگر مخصوص حالات ہو سکتے ہیں جب فرض عین ہو جائے۔ جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ان کے سامنے بھی فتنے تھے، انہوں نے صرف کتابیں نہیں لکھی، انہوں نے صرف دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام نہیں دیا، بلکہ اپنے وقت کے ان فتنوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خلق قرآن کا فتنہ تھا، خلق قرآن کا فتنہ تھا۔ یہ خلق قرآن کا فتنہ کیا ہوا؟ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو پھر ایک بات اور ماننا لازم آئے گا کہ ہر مخلوق فانی ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ ہر مخلوق فانی ہے۔ اور جب آپ نے یہ مان لیا کہ ہر مخلوق فانی ہے اور اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، اس سے بچ کر کہاں جائیں گے، تو آپ کو ایک تیسری بات بھی ماننی پڑے گی کہ قرآن بھی فانی ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اور قرآن و سنت کے دلیل کا مقتضا اور تقاضا یہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ فانی نہیں ہے، اللہ کی صفت بھی فانی نہیں ہے۔ غیر فانی کے ساتھ فانی صفت ہو جائے یہ ویسے بھی باطل ہے۔ اللہ فانی نہیں ہے، اللہ کی صفت بھی فانی نہیں ہے۔ اگر ہم کلام اللہ کو اللہ کی صفت مانتے ہیں تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ کلام اللہ بھی فانی نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا، لیکن یہ مسئلہ عمل کا نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اس عقیدے کے اس مسئلے نے اس زمانے میں اتنا زور پکڑا کہ ہزاروں لوگ قتل کیے گئے، اور ہزار لوگ جیل میں ڈالے گئے، جنگیں ہو گئی۔ اس فتنے نے اتنا زور پکڑا
اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو حاکم وقت تھا، جو ملک جن کے ہاتھوں میں عالم اسلام کی باغ ڈور تھی، ان کے بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے حاکم اس عقیدے کے قائل تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن فانی ہے۔ طاقت والے لوگ اس بات کے قائل تھے، اور یہ علماء جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کے ہاتھوں میں فوج کی طاقت نہیں تھی، جن کے ہاتھوں میں عدالت کے قلموں کی طاقت نہیں تھی، یہ اس بات کے داعی تھے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام فانی نہیں ہے۔ چنانچہ اس فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے۔ 6-8 سال تک جیل میں آپ کو شدید مشقت دی گئی، ہر دن پیٹا گیا، ہر دن کوڑے لگائے گئے، اور صرف احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ سینکڑوں علماء کرام تھے جو حکومت کے آگے گھٹنے ٹیکنے والے نہیں تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، اس وقت بھی بہت سے لوگ تھے جو عالم تھے، مگر انہوں نے حکومت وقت کے آگے، قوت وقت کے آگے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیا تھا، یا تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے یا خاموشی کے ساتھ اپنی کوٹری میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ مگر جو جرأت مند عالم تھے، اہل دل عالم تھے، انہوں نے آواز کو اٹھایا تھا، فتنوں کا مقابلہ کیا تھا، اپنی جانوں کو قربان کیا تھا، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، انہوں نے دکھ اٹھایا تھا، مگر اس عقیدے اور اس فتنے کو انہوں نے اپنے وقت میں کچل دیا، اور اسلام کا جو مسلمہ عقیدہ تھا، جو صحیح عقیدہ تھا، اس کو برقرار رکھا، جو آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اور آج قرآن کے مخلوق ہونے کے جو قائل تھے ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت سے قسم کے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ فتنوں کا مقابلہ کرنا یہ ہمارا اور آپ کا نیا کام نہیں ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا، تابعین نے بھی کیا، تبع تابعین نے بھی کیا، اور آج تک وہ سلسلہ اپنے اسی تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ علماء ربانیین نے، علماء حقانیین نے ہمیشہ فتنوں کا مقابلہ کیا ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہر دور میں ایسی رہے گی جو فتنوں کا مقابلہ کرتی رہے گی، اور کسی ملامت گر کے ملامت سے وہ بالکل نہیں گھبرائے گی، اور کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا پائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے جو یقیناً پوری ہو کر رہنے والی ہے، اس کے اندر تخلف ممکن نہیں ہے۔ تخلف وہاں پر ہو جہاں پر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، یا جہاں پر اللہ کا وعدہ نہ ہو، جہاں پر اللہ کا وعدہ ہو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنے خواہشات نفس سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، وہ جو کچھ کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے ملنے کے بعد کہتے تھے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم سے پہلے قادیانیت کا فتنہ بھی اٹھا، علماء دیوبند نے اس کا مقابلہ کیا، مگر صرف علماء دیوبند نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ جو لوگ اپنے آپ کو علماء اہل حدیث کہتے ہیں انہوں نے بھی اس کی نزاکت کو سمجھا اور اس کا مقابلہ کیا۔ میں یہ کہتا ہوں جو لوگ علماء بریلوی ہیں انہوں نے بھی اس کی نزاکت کو سمجھا اور اس کا مقابلہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسئلہ اعمال سے متعلق نہیں تھا،
وہ مسئلہ پہلے ایمان سے متعلق تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اور رسول مان لینا، نبی مان لینا، یہ ارتداد ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک فی رسالت ہے جو ناقابل جرم ہے. اس کی وجہ سے انسان ایمان کے دائرے سے نکل کر کافر ہو جائے گا، پھر اس کے ساتھ رشتہ نکاح کرنا جائز نہ ہوگا، اور اگر وہ شادی شدہ ہوگا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر وہ جانور کو ذبح کر دیں تو ان کا ذبیحہ خانہ حلال نہ ہوگا. اس طریقے سے وہ بندہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. چنانچہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں رہنے والے مسلم گروہوں نے اپنے اپنے مقدور بھر اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اس کی سرکوبی کی. مگر آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فتنہ قادیانیت آج بھی پوری طرح ختم نہیں ہے. بازے ان کا مقابلہ ہوتا ہی رہتا ہے. آج بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے پر تیار نہیں ہے. آج بھی وہ مرزا غلام قادیانی علیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین اس کو رسول اور نبی ماننے کے لیے آمادہ ہے. میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی کا نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے دلیل بھی نہیں مانگنا ہے. دلیل مانگنا بھی گناہ ہے، بلا دلیل اس کو رد کر دینا ہے. محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے وقت میں، ہمارے دور میں اس وقت سب سے زیادہ حساس اور سینسیٹیوس فتنہ جو سامنے آ رہا ہے وہ فتنہ شکیلیت ہے. فتنہ شکیلیت ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کے واسطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واسطے اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہے. یہ اس فتنے کا مقابلہ صرف مقابلہ نہیں ہے، میں بتلا رہا ہوں، بلکہ یہ عین دین ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پیروں کو جما دے گا. کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ بھی ہماری طرح محتاج ہے؟ یہی سمجھ میں آیا؟ اللہ کی مدد کرنے کا پھر کیا معنی ہے؟ ہم اور آپ یہ پہلے سے جانتے ہیں کہ اللہ غنی ہے، اللہ صمد ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے آپ میں سراپا قوت ہے، بلکہ قوتیں وہاں سے نکلتی ہیں اور پوری دنیا میں اسی کی قوت کا فیض جاری ہے. اگر وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو ایسے خدا کو ہم خدا نہیں مانتے. اگر خدا کہیں مجبور ہو جائے، کہیں حاکم سے محکوم ہو جائے، ہم اس کی خدائی کا انکار کر دیں گے اور علل اعلان انکار کر دیں گے. ہم اس خدا کو خدا مانتے ہیں جو کبھی محکوم نہیں ہو سکتا، جو کبھی مجبور نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو اس کو ہم خدا مانتے ہیں. لہذا یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کی مدد کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ کی حفاظت کریں گے. اللہ کی مدد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو قانون دیا، اللہ نے جو ضابطہ دیا، اللہ نے جو اسلام دیا، اللہ نے جو تعلیمات دی، ان تعلیمات کی حفاظت کرنا گویا اللہ کے کام کی حفاظت کرنا ہے. اور اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے پیروں کو جما دیں گے. اس لحاظ سے ہمیں اللہ کے دین کی مدد کو کرنا ہوگا. فتنہ شکیلیت کا تعارف بار بار آپ کے سامنے کرایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں آ چکی ہیں، مگر پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے باتیں ابھی بھی ہمارے دل و دماغ میں اور پختہ کرنا باقی ہیں.
اتنی پختہ ہمارے دل و دماغ میں ہو جائے کہ کوئی سامنے والا بندہ کتنی مضبوط دلیل اپنے اعتبار سے لے کر آ جائے مگر ہمارے ادنا سے درجے کی دلیل کو بھی وہ ہلا نہ سکے، گھما نہ سکے۔ لہذا چند باتیں میں بطور یادداشت کے دوبارہ دہراتا ہوں۔ تین ہی مسئلے ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ عیسیٰ ابن مریم، نمبر 2 مسئلہ مہدی علیہ الرضوان، نمبر 3 مسئلہ دجال۔ چوتھا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پورا فتنہ اسی 3 مسئلے کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ جس طرح ترجمان مفہوم، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر یعنی ان کی رسالت کی تصدیق کیے بغیر، ان کے ختم نبوت کی تصدیق کیے بغیر ایمان معتبر نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیے بغیر ایمان معتبر نہیں ہو سکتا۔ کوئی بات غلط ہوئی؟ دوسرے انداز میں، جس طرح جناب آقا محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننے کے بجائے کسی اور کو ہم رسول اور نبی مان لیں تو کافر ہو جائیں گے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ محمد بن عبداللہ، محمد بن آمنہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، کوئی شک شبہ باقی ہے؟ ان کو اللہ کا رسول اور نبی ماننے کے بجائے کسی اور کو یہی مان لیں کہ فلاں نبی اور رسول خاتم النبیین ہے تو ہمارے کیا ہوگا؟ ہم کافر ہو جائیں گے۔ ہمارے سارے اعمال، ساری نیکیاں ایک لمحے کے اندر ضائع ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کسی اور کو حضرت عیسیٰ نبی مان لینا، فوراً آدمی کافر ہو جائے گا، اور ایک لمحے کے اندر اس کے ساری عبادتیں یعنی اس کے حج، اس کے زکوٰۃ، اس کے قربانیاں، اس کے روزے، اس کی نمازیں اور اس کی دیگر تمام طاعتیں اور عبادتیں یک لخت مٹی ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے کے چند نوجوان اس فتنے کا شکار ہو اور یہ فتنہ بڑھتا چلا جائے اور ہم اس معاملے میں حساس نہ ہو، ہم اس معاملے میں بیدار نہ ہو، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار نہیں ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے کے بعد ان کے دین کے اور ان کی تعلیمات کے محافظ نہیں ہیں۔ جی بتائیں۔ کہنے والے نے سوال کیا کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے نبی تھے، ان کو نہ ماننے سے آپ کی نیکیاں کیسے ضائع ہوئی؟ جی بہت اچھا سوال ہے پرویز بھائی نے کیا ہے کہ اگر کیا آپ نے کہا بنو اسرائیل کے نبی تھے وہ، اور ان کو نہ ماننے سے آپ کی نیکیاں کیسے ضائع ہوئی؟ وہ بنو اسرائیل کے نبی تھے، ان کو نہ ماننے سے ہم لوگ جو امت محمدیہ ہے ہماری نیکیاں کیوں برباد ہوں گی؟ بالکل معقول سوال ہے۔ میں نے اسی لیے آیت پڑھی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس میں آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے والمؤمنون، جو باتیں اللہ کی طرف سے رسول پر نازل کی گئیں
اللہ کے رسول اس پر ایمان رکھتے تھے اور مومنین بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کلن کون کلن؟ نبی اور امتی سب کے سب آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اس میں 4 کتابیں آ گئے، ورسلہ، اس میں سارے رسول آ گئے۔ آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، اور کسی رسول کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے۔ کتنی واضح آیت ہے۔ اگر ہم نے فرق کر دیا تو اس آیت کا انکار ہے، اور قرآن کے ایک آیت کا انکار کر دینے سے ہی آدمی کافر ہو جاتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے سے قرآن کی صرف اسی ایک آیت کا انکار لازم نہیں آئے گا۔ آپ ذرا سورہ آل عمران پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں، اس سورت کے نام پر غور کریں، سورہ آل عمران۔ کیا آل عمران امت محمدیہ کے کسی آدمی کا نام ہے یا بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا نام ہے؟ جب ہمارے قرآن کی آیت کا نام بنو اسرائیل کے ایک آدمی کے نام پر رکھا جاتا ہے جو حضرت مریم کے خاندان اور قبیلے سے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا جا رہا ہے ان تمام کے اوپر ایمان رکھنا یہ ایمان کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اگر کوئی اس طرح بھی سمجھانے کی کوشش کرے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ وہ بنو اسرائیل کے نبی تھے اور ہم اگر ان کی جگہ کسی اور کو وہی نام سے مانیں تو کیا فرق پڑنے والا ہے، تو آپ جانیے گا کہ قرآن کی سینکڑوں آیت کا انکار کرنے کے بعد یہ عمل کرنا پاسبل ہوگا، اور ایک آیت کے انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، چاہے کہ سینکڑوں آیتوں کا انکار کرنا لازم آئے گا۔ میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہی تو ہے، یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کو عیسیٰ ماننا ہے؟ وہ نبی ہیں جن کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کو ایک بشارت دی تھی، یبشروکی، کہا تھا ان اللہ یبشروکی، اے مریم اللہ تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے مجھے بھیجے ہیں۔ کیا خوشخبری ہے؟ بے کلمۃ من، اپنا ایک کلمہ تمہارے اوپر ڈالیں گے۔ عیسیٰ کلمہ ہے اور ہم کلمہ نہیں ہیں۔ عیسیٰ کلمہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور باپ سے پیدا ہیں، ہم اور آپ ماں اور باپ سے پیدا ہیں، مگر عیسیٰ کلمہ کن سے پیدا ہیں۔ عیسیٰ کلمہ کن سے پیدا ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے پاس اپنا کلمہ یعنی کن بھیجیں گے، تو ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ یہاں پر محذوف مان لیجئے کیونکہ آگے کہا جا رہا ہے اسمہ المسیح ابن مریم، اسمہ المسیح ابن مریم، ان کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، اور دوسری جگہ اور بھی صراحت ہے کہ ان کا نام عیسیٰ ہوگا۔ مجھے آیتیں یاد نہیں رہتی کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، مگر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بس اسی عیسیٰ کو عیسیٰ ماننا یہ نہایت لازم ہے۔ ان کی جگہ پر اگر کسی کو عیسیٰ مان لیا تو ایمان ختم، ساری کہانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک اسی نقطے کو آپ لوگ یاد رکھیں، انشاءاللہ باقی نقطے بعد میں بیان کیے جائیں گے۔